بالعالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا صدق اللہ مولانا العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمن كجسد واحد او كما قال علیہ الصلاة والسلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین صلاة و سلاما علیک یا سیدنا یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا سیدنا یا حبیب اللہ صلاة و سلاما علیک یا سیدنا یا رحمتا للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدنا یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے بعد سامعین محترم، اسلام ہمارا دین ہے اور ایک ایسا بہترین دین ہے جس نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے تمام احکامات صادر فرمائے ہیں۔ اسلام کو ماننے والے ایک شخص کے لیے کامیابی اور ناکامی کا جو معیار ہے وہ بھی ہمیں اپنے دین نے سکھا دیا ہے۔ اسلام نے جہاں ہمیں عبادات اور معاملات کا حکم دیا ہے اور ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اسی طرح اسلام نے ہمیں دیگر اقوام کے ساتھ، دیگر مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ اور پوری دنیا کے انسانوں کے ساتھ برتاؤ کا طریقہ بھی سمجھایا ہے۔ یہ اسلام ہی کی خصوصیت ہے کہ اسلام نے ہمیں جہاں کافروں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک، رواداری اور ہمدردی کا درس دیا ہے، اسی طرح اسی اسلام نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ اگر کوئی کافر تمہیں زندہ نہ رہنے دے، اگر کوئی کافر تمہارے حقوق چھیننا چاہے، اور اگر کوئی کافر جو تمہارے خلاف سازشیں کرتا رہے اور تمہارے خلاف ظاہری اور خفیہ طور پہ سازشی قرار پائے تو پہلے اس کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، اور اگر مذاکرات کے ذریعے وہ باز نہ آئے تو پھر اس کے خلاف جہاد کر کے تلوار اٹھانا ہے۔ ہم اسلام کی ایک تصویر تو بیان کرتے ہیں اور جانتے ہیں، ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ اسلام یہ سلامتی سے بنا ہے، یہ ہر کسی کو سلامتی دینے والا ہے، یہ مسلمانوں کے آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا درس دیتا ہے اور کفار اور مشرکین کے ساتھ بھی ہمدردی کا درس دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ایمان امن سے بنا ہے، اسلام سلامتی سے بنا ہے، لیکن یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اسی اسلام نے اور اسی ایمان نے ہمیں جہاد کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، آپ کو رحمت للعالمین بنایا گیا کہ آپ تمام عالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہیں اور کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں، چرند پرند کے لیے بھی رحمت ہیں، زمین و آسمان میں فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہیں، جنات کے لیے بھی رحمت ہیں۔ اللہ کے ماں سوا جتنی چیزیں ہیں اس کائنات میں جن کو عالمین کہا جاتا ہے، آپ تمام کے لیے رحمت ہیں۔ آپ نے کافروں کو دعائیں دی، کئی مواقع پہ حضور کو تکلیف دی گئی، عذاب کے فرشتے بھی نازل ہوئے، لیکن حضور نے یہ کہہ کے انہیں منع فرما دیا کہ مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ کئی مواقع پہ آپ کو کہا گیا یا رسول اللہ فلاں کافر کے خلاف بد دعا کیجئے، فلاں کافر کے خلاف آپ دعائے ضرر کیجئے، بد دعا کیجئے۔ حضور نے فرمایا نہیں، مجھے لعنت کرنے والا نہیں بنایا گیا۔ وہ رحمت للعالمین نبی، یاد رکھیے ان کی زندگی کا یہ پہلو تو ہم سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، دوسروں کو بتاتے بھی ہیں، اور الحمدللہ ہے بھی اسی طرح، لیکن اسی رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک دوسرا پہلو اور دوسری تصویر ہے، جو کہ آپ کی 9 سالہ جہادی زندگی ہے، ہم اس سے بالکل غافل ہیں۔ اسی رحمت للعالمین نبی نے خود تلوار ہاتھ میں اٹھا کر کافروں کے خلاف جنگ بھی کی۔ وہی نبی جو ایک موقع پہ کافروں کو بد دعا تک نہیں دینا چاہتا، اسی نبی نے لشکر تیار کر کے کافروں کی سرگوبی کے لیے بھیجے۔ وہ نبی جس نے یہ تعلیمات دی کہ جب کافر کے خلاف بھی تم جنگ کرو تو پہلے اسے 2 آپشن دو، یا تو وہ تمہاری بات مان کے اسلام قبول کر لیں، نہ کریں ان پہ جزیہ ٹیکس رکھ دو، تمہارے حکومت کے نیچے وہ بھی وقت گزاریں، ان کو تمام مسلمانوں جتنے ہی حقوق دو، ان سے جزیہ وصول کرو۔ لیکن وہی رحمت للعالمین نبی، انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ دونوں باتیں ماننے سے انکار کر دیں اور اپنی ہٹ درمی پہ قائم رہیں تو پھر ان کے خلاف علم جہاد جو ہے وہ بلند کر دو، پھر ان کے خلاف تلوار اٹھاؤ، ان کے سروں کو پھینکو۔ اسی رحمت للعالمین نبی نے جہاں یہ فرمایا کہ پہلے کافروں کو 2 موقع دو، تیسرے موقع پہ تلوار اٹھاؤ، اسی رحمت للعالمین نبی نے یہ بھی فرمایا کہ وہ کافر جنہیں تم جانتے ہو کہ اگر تم نے پہلے سے اس کو اطلاع دی کہ ہم آ رہے ہیں تم پہ حملہ کرنے کے لیے، تو وہ تم سے زیادہ طاقتور ہوں، ان کے پاس اسلحہ تم سے زیادہ ہو، افرادی قوت زیادہ ہو، سازشیں ان کی زیادہ ہو، تم سے زیادہ طاقتور ہوں، تو پھر اسی نبی رحمت نے ہمیں حکم دیا پھر رات کی تاریکی میں ان پہ حملہ کرو کہ وہ سنبھلنے کے قابل ہی نہ رہیں۔ یہ بھی ہماری تاریخ کا، ہماری احادیث کا، دین کا ایک حصہ ہے۔ ہم یہ تو بڑے بیان کرتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک بندہ اور خاص کر ہمارا حکمران طبقہ، بزدل اور بغیرت قسم کا طبقہ جو کہ جذبہ جہاد سے بالکل عاری ہے، وہ یہ تو بیان کرتے ہیں کہ رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، رحمت للعالمین کانفرنس تو منعقد کرتے ہیں، رحمت للعالمین کا عشرہ بھی مناتے ہیں، وہ یہ تو کہتے ہیں کہ حضور تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ کا زندگی کا ایک رخ تو بیان کرتے ہیں لیکن دوسرا رخ بیان نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، آپ کی سیرت کا وہ رخ بیان نہیں کرتے جو آپ کی 9 سالہ مکمل جہادی زندگی ہے، اور ان 9 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 ایسی جنگیں لڑیں جن میں کہ آپ نے خود بنفس نفیس شرکت فرمائی، جن کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ 27 غزوات آپ نے 9 سالوں میں لڑے، 9 سالوں میں 27 غزوات، تناسب اگر نکالیں تو یہ اوسطاً سال میں 3 جنگیں بنتی ہیں۔ اب خود اندازہ لگائیے، سال میں اگر آپ ان 12 مہینوں میں 3 جنگیں، اگر آپ اس کا اوسط اور نسبت نکالیں تو ہر 4 مہینے بعد ایک جنگ بنتی ہے۔ اب خود اندازہ لگائیے، 27 جنگیں ہیں 9 سالوں میں، ہر 4 مہینے بعد آپ نے ایک جنگ لڑی اور اللہ نے آپ کو تمام جنگوں میں فتح اور نصرت عطا فرمائی۔ آپ نے کافروں کے خلاف جہاد کیا، تلوار اٹھائی، بلکہ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، اسلام کی وہ پہلی جنگ جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے، غزوہ بدر کہا جاتا ہے، حضور تو رحمت للعالمین ہے، آپ کی ذات پہ تو رحمت کا غلبہ تھا،
آپ کی ذات پہ تو معافی اور درگزر کا غلبہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب یقیناً آپ کا دل بڑا نرم ہے، آپ بڑے اخلاق والے ہیں، آپ تو کافروں کے ساتھ بھی بڑی میانہ روی اور رواداری کرتے ہیں، لیکن میرے حبیب میرا آپ کو حکم ہے، باوجود اس کے کہ میں نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے، لیکن میرا حکم ہے میرے حبیب غزوہ بدر جب شروع ہو رہا تھا تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب میرا حکم ہے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کافروں کی گردنیں بھی اڑاؤ، اور اللہ نے فرمایا میرے حبیب ان کے ہر بند پہ اور ہر جوڑ پہ تم اپنی تلوار کا وار کرو۔ یہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ ہم قرآن کریم میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج والی آیتیں تو پڑھتے ہیں، ہمارے سلیبس میں ہمارے بچوں کو جو سکھایا جاتا ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اخلاق، درگزر، معافی، معاملات، سب کچھ سکھایا جاتا ہے، لیکن ہمارے بچوں کو یہ کیوں نہیں سکھایا جاتا کہ سورۃ انفال اور سورۃ توبہ اور سورۃ احزاب نازل ہی جہاد کے متعلق ہوئی ہیں؟ ایک رخ ہم بیان کرتے ہیں، دوسرا رخ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کافر، آج طاغوتی قوتیں ہم پہ چڑھ چڑھ کے آ رہی ہیں، پوری امت مسلمہ پہ، کیونکہ ہم نے جذبہ جہاد اس کو بالکل ترک کر دیا ہے۔ ہم نے آج جہاد کو دہشت گردی تصور کر لیا ہے، جہاد کو ہم نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی تصور کر لیا ہے۔ جو راگ یہ کفار الاپتے ہیں، جو ترانے وہ گاتے ہیں، ہم بھی آج ان کی طرح راگ گا رہے ہیں۔ جو وہ کہتے ہیں ہم بھی کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جہاد دہشت گردی ہے، ہم بھی کہتے ہیں ہاں جہاد دہشت گردی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کافروں کا سر اڑانا اور کافروں کو روکنا یہ عالمی امن کے خلاف ہے اور انسانی حقوق کے خلاف ہے، ہم بھی وہی راگ الاپتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیے انسانی حقوق جتنے اسلام نے بیان کیے ہیں اتنے واللہ کسی مذہب نے بیان نہیں کیے، اتنے حقوق تو تورات اور انجیل میں بھی نہیں ہے۔ الہامی کتابوں کی بات چھوڑیے، یہ وہ تورات اور انجیل جو آج یہودیوں اور عیسائیوں کی اپنی ہاتھوں سے لکھی ہوئی ہیں، آج دنیا میں وہ لوگ، وہ مذاہب جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھی، ان کو مذہب کا نام دیا، ان کو مقدس مرتبہ دیا، ان کتابوں میں بھی اتنے حقوق موجود نہیں ہیں جتنے اللہ نے ہمیں قرآن میں بیان فرمائے ہیں۔ لیکن ان حقوق کے ساتھ ساتھ اسلام کا جذبہ جہاد جو ہے، یاد رکھیے اس کا ایک فلسفہ ہے، اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کا ایک پس منظر ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسلام یہ نہیں کہتا تمہارے قریب میں کفار رہ رہے ہیں، کفار تمہارے ملک میں بستے ہیں، قریبی ملک میں رہ رہے ہیں، تمہاری باؤنڈری ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تم بس آؤ تاؤ نہ دیکھو، بس ان پہ چڑھ دوڑو۔ اسلام یہ نہیں کہتا، اس کو جہاد نہیں کہتے۔ جہاد کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ جب کفار تمہیں اپنے گھر میں رہنے نہ دیں، ایسی سازشیں شروع کر دیں کہ آج کل میں تم پہ وہ چڑھ دوڑیں گے، وہ تمہیں زندگی گزارنے کا بنیادی حق بھی نہ دیں، تمہارے خلاف سازشیں کریں۔ اسلام کہتا ہے اب ان کے خلاف اٹھو۔ کیوں؟ اگر تم نہیں اٹھو گے، وہ اگر تم پہ پہلے ہو گئے تو تمہارا ستیہ ناش کر دیں گے۔ اب اپنے دفاع کے لیے تم جنگ لڑو، تم اپنے اوپر دیکھو کہ تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، ان کو جواب دو، منہ توڑ جواب دو۔ بلکہ اللہ نے یہاں تک فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے میرے حبیب کی امتیوں، اے میرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والوں، تمہیں ہوا کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، جو کہ کمزور مسلمان ہیں، جو کہ کمزور عورتیں ہیں، کمزور بوڑھے ہیں، کمزور بچے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک علاقے میں وہ رہ رہے ہیں، ان کے اوپر کافر چڑھ دوڑتا ہے، ان پہ ظلم کر رہا ہے، ان پہ ستم کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ کمزور مرد، کمزور عورتیں، کمزور بچے، یقولون، وہ اس طرح رب کے سامنے دعا کرتے ہیں کہ میرے اللہ ہم ان کے خلاف جنگ تو نہیں کر سکتے، ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اہلها، اے اللہ ہمیں ہی اس بستی سے نکال دے، اے اللہ ہمیں ہی اس علاقے سے نکال دے جس کے باشندے ہم پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ دعا کرتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے، پھر وہ مظلوم مسلمان دعا کرتے ہیں وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اے اللہ ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے، بہادر بندوں میں سے کوئی حمایتی ہمارے لیے پیدا فرما۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اے اللہ اپنے خاص بہادر بندوں میں سے ہمارے لیے کوئی مددگار پیدا فرما کہ ہماری حمایت کریں، ہماری مدد کریں اور ان کافروں، ان ظالموں سے ہمیں نجات دلائیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کیا تمہیں ان غریبوں کی دعائیں اور ان غریبوں کی آہ اور ان کی سسکیاں تمہیں سنائی نہیں دیتی؟ کیا وہ بوڑھے، وہ بچے، وہ عورتیں جن پہ کافر ظلم کر رہا ہے،
ان کو زندگی کا بنیادی حق تک نہیں دے رہا، کیا تمہارا دل نہیں دکھتا؟ کیا تمہارے دل میں ان کے لیے وہ جذبہ نہیں ابھرتا؟ کیا تمہاری اور ان کی مثال ایک جسم جیسی نہیں ہے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے تمہیں ہوا کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے؟ اپنے اور کمزور ان جو ہے وہ مظلوم مسلمانوں کی، بچوں کی، عورتوں کی، بوڑھوں کی مدد تم کیوں نہیں کرتے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے سورۃ النساء 5ویں پارے میں کہ تمہیں ہوا کیا ہے؟ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں ہوا کیا ہے؟ اس لیے ہم اسلام کا ایک رخ تو بیان کرتے ہیں کہ اسلام امن دینے والا ہے، لیکن یہ نہیں کرتے کہ جو ہمیں امن دینا ہی ہماری رکاوٹ بن رہا ہو۔ ہم تو امن دینا چاہتے ہیں، اسلام کا مزاج یہ ہے، اسلام پوری دنیا کو امن دینا چاہتا ہے، لیکن جو راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، جو راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، اسلام کہتا ہے اس کو تلوار کے زور سے راستے سے ہٹاؤ، اس کے ساتھ ہمدردی نہیں کرنی، اس کے ساتھ جو ہے ہمدردی نہیں کرنی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے دشمن تو بہت ہیں۔ اللہ اپنے نبی کو ارشاد فرما رہا ہے، اس نبی کو کہ جو رحمت للعالمین ہیں، عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حبیب تمام دنیا اور آخرت کے احکام میں نے آپ کو سکھا دیے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اللہ نے قرآن میں ہمیں یہ بھی فرمایا کہ تمہارا بڑا دشمن کون ہے اور چھوٹا دشمن کون ہے، زیادہ خطرناک کون ہے اور چھوٹا اور تھوڑا خطرناک دشمن تمہارا کون ہے۔ سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 6 پارے میں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے حبیب آپ کے دشمن تو بہت ہیں، جو آپ کو نہیں مانتا، مختلف مذاہب کے لوگ وہ آپ کے دشمن ہیں، لیکن آپ کی دشمنی میں سب سے پہلے سب سے بڑھ کر جو ہیں اللہ نے فرمایا وہ یہود ہیں، یہودی۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ ہمارے کسی لیڈر کا یا ہمارے کسی علامہ، کسی مولوی کا، کسی پیر کا قول نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ کسی مرد مجاہد کا قول نہیں ہے، یہ کسی جو ہے وہ سپہ سالار کا قول نہیں ہے، یہ اللہ کا قول ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، تمہارا سب سے بڑا دشمن، عداوتاً جو تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے وہ کون ہے؟ الیہود، وہ یہودی ہیں، یہود تمہارے سب سے بڑے دشمن ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، اور پھر یہودیوں کے بعد وہ قوم تمہاری سب سے بڑی دشمن ہے جو بت پرست ہیں، جو مشرک لوگ ہیں۔ یہودی تو اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، ایک اللہ کا ماننے والا کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے سب سے بڑے دشمن وہ یہودی ہیں، اور پھر اس کے بعد تمہارے دشمن وہ مشرک ہیں، بت پرست ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر تمہارے دشمن وہ عیسائی ہیں۔ یہ قرآن کا بیان ہے۔ تو جب قرآن نے کہہ دیا کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ یہودی ہے، پھر اس کے بعد مشرک ہے، بت پرست ہے، پھر اس کے بعد عیسائی ہے، تو ہم کیوں ان آیات کو بھول جاتے ہیں؟ ہم ان آیات کو یاد نہیں رکھتے، ہمارے سلیبس میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ آیات نہیں ہیں۔ کیوں؟ بس اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ یہ امن 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 اتنا زیادہ مسلمانوں کے دل و دماغ میں بٹھا دیا گیا کہ جذبہ جہاد کا تصور تک ہمارے آنے والی نسلوں سے نکال دیا گیا۔ ہم تو چلو پھر بھی ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، اپنے علماء سے سنا، اپنے مشائخ سے سنا، اپنے مصلحین مبلغین سے سنا کہ جہاد ہے، اگرچہ ہماری زندگی میں عملی جہاد ختم ہو چکا ہے، عملی جہاد ہم نہیں کر رہے، نہ ہم کر رہے ہیں، عوام نہ جو ہے ہمارے حکمران کر رہے ہیں، عملاً جہاد تو ختم ہو گیا، لیکن کم از کم ہمارے اس دور میں جہاد کا نام کم از کم ہے، جہاد ہے، نام ہے، ہم الحمدللہ مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن جو دنیا کا ایک جس تناظر میں دنیا اس وقت چل رہی ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کو خدا نخواستہ ان کو جہاد کا تصور قدر بھی پتہ نہیں ہوگا۔ جو جس طرح سلسلہ آج چل رہا ہے، ہم تک تو چلو بات پہنچ گئی، لیکن ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ اسلام کا ایک رکن جہاد بھی ہے۔ حضور نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ تو عمومی بات ہے، دیگر احادیث کو اگر ملا کے دیکھا جائے تو پھر اس حدیث کا معنی بنتا ہے اسلام کی بنیاد 6 چیزوں پہ ہے۔ سب سے پہلا حضور نے فرمایا کلمہ طیبہ، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھی زکوٰۃ، 5واں حج، اور 6واں رکن جس پہ اسلام کی بنیاد قائم ہے وہ جذبہ جہاد، وہ جہاد فی سبیل اللہ۔
اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں لڑوں، اللہ کی راہ میں جہاد کروں، پھر مجھے مار دیا جائے، مجھے شہید کر دیا جائے، ثم احیا، پھر میں زندہ ہوں، ثم اقتل، پھر مجھے مار دیا جائے، ثم احیا، پھر میں زندہ ہوں، ثم اقتل، پھر مجھے مار دیا جائے، اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے۔ یہ حضور نے فرمایا، وہ نبی کہ جو رحمت للعالمین نبی ہیں۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ اس نبی نے اپنی جانی دشمنوں کو معاف کیا، ہم یہ واقعات تو پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، ہمارے سلیبس میں، ہماری کتابوں میں ہمارے بڑے ہمیں یہ واقعات تو سناتے ہیں کہ طائف کے میدان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک تک، آپ کے مبارک نعلین، جوتے مبارک بھی خون سے بھر گئے، لیکن آپ نے بد دعا تک نہیں دی، آپ نے وہ ظلم برداشت کیا۔ ہم یہ واقعات تو بیان کرتے ہیں، ہم یہ تو بیان کرتے ہیں کہ مکہ کی ایک عورت تھی، وہ آپ پہ روزانہ کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، آپ اس کو معاف کر دیتے تھے، اگرچہ یہ روایت بھی موضوعی ہے، غلط ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ واقعات تو بیان کرتے ہیں۔ عفو و درگزر کے واقعات، حضور کو فلاں جگہ پہ ستایا گیا، فلاں جگہ پہ ستایا گیا، فلاں جگہ پہ ستایا گیا، آپ نے معاف کر دیا، یہ تو ہم سناتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سناتے کہ حضور نے خود تلوار ہاتھ میں اٹھائی اور آپ نے فرمایا امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، بڑا سازشی ہے مکہ میں، اس کو میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا۔ یہ واقعات ہم نہیں سناتے، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے مسلمان ذلیل اور رسوا ہیں، پوری دنیا کے مسلمان۔ تو ہم نے حضور کی یہ حدیث بھی تو لوگوں کو سنانی ہے، ہم نے یہ حدیث بھی تو پڑھنی ہے، اپنے آنے والی نسلوں کو بتانی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے، وہ نبی جو رحمت للعالمین نبی ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے شہید کر دیا جائے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، میں یہ چاہتا ہوں مجھے شہید کر دیا جائے، اور پھر اللہ مجھے زندگی دے، پھر شہید کر دیا جائے، پھر زندگی دے، پھر شہید کر دیا جائے، پھر زندگی دے، پھر شہید کر دیا جائے، میں یہ چاہتا ہوں۔ انسان کو شہادت ویسے تو نہیں ملتی، شہادت کب ملتی ہے؟ جب انسان کافر کے خلاف میدان جہاد میں نکلتا ہے۔ یہی وجہ ہے، ہم اپنی تاریخ دیکھ لیں، اپنی 1400 سالہ تاریخ اگر ہم دیکھیں، تاریخ کا طالب علم اچھی طرح جانتا ہے کہ جب تک مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد تھا، کافر لرزہ کرتے تھے مسلمانوں سے۔ یہاں تک آتا ہے کہ کافر اپنے بچوں کو مسلمان حکمرانوں کا نام لے کے سلایا کرتے تھے، ڈرا کے سلایا کرتے تھے۔ بچوں کو لوگ ڈراتے ہیں کہ ڈر کے سو جائے، ڈر کے فلاں کام نہ کرے، وہ مسلمان حکمرانوں کا نام لے کے بچوں کو ڈرایا کرتے تھے۔ لیکن آج مسلمان برائے نام مسلمان ہیں۔ آج یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے کہ سارا عالم کفر اکٹھا ہو کر نہتے مظلوم فلسطینیوں پہ، مٹھی بھر لوگوں پہ وہ ظلم کر رہے ہیں، لیکن اتنے بڑے بڑے اسلامی ملک، 57 اسلامی ملک، اسلحے سے لیس اسلامی ملک، افواج سے لیس اسلامی ملک، آج ایک فلسطین کے لیے عملاً کچھ نہیں کر سکتے سوائے مذمتی بیانات کے۔ ان مذمتی بیانات سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ان مذمتی بیانات سے کچھ ہونا ہوتا تو تقریباً 75-76 سال سے جو مسئلہ کشمیر ہے وہ کب کا حل ہو چکا ہوتا، بیت المقدس کب کا آزاد ہو چکا ہوتا، اگر ان مذمتوں سے کام چلتا۔ اگر اقوام متحدہ کی قراردادوں سے صرف کام چلتا تو آج دنیا میں، پوری دنیا میں امن ہوتا، کہیں بھی مار کوٹائی نہ ہوتی، کہیں بھی لڑائی جھگڑا نہ ہوتا، کسی ملک میں بدامنی نہ ہوتی۔ آج اگر سلامتی کونسل کی صرف اجلاس کرنے سے دنیا کے مسائل حل ہو سکتے تو پوری دنیا امن کا گہوارہ ہوتی، مشرق سے مغرب تک ہر آدمی خوشحال ہوتا۔ لیکن بات اس کی نہیں ہے، بات حقیقت میں اسلام کی اور اللہ کے احکامات میں ہے۔ جب سے ہم نے اسلامی احکامات چھوڑ دیے، ہم اقوام متحدہ کے در کی طرف دیکھتے ہیں، ہمارے تمام اسلامی ممالک، بڑے بڑے اسلامی ممالک۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم ہمیں ارشاد فرما دیا ہے سورۃ مائدہ میں کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ یہودی ہیں، اس کے بعد پھر مشرک ہیں، اس کے بعد پھر عیسائی ہیں، پھر اور لوگ ہیں۔ تو جب اللہ نے ہمیں فرما دیا، اللہ کے نبی نے ہمیں فرما دیا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مدینہ شریف کے ارد گرد جو قبائل تھے، ان میں یہودی قبائل جو تھے، ان قبائل کو سرکار نے اپنی زندگی میں مدینہ شریف سے نکالا۔ بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو جو ہے وہ قینقاع، یہ 3 مشہور قبائل تھے مدینہ کے قبائل، مدینہ کے ارد گرد تھے۔ تاریخ اٹھا کے آپ دیکھیے، تینوں قبائل کو سرکار نے نکالا۔ 2 کے ساتھ آپ نے جہاد کیا، ان کو نکلنے پہ مجبور کیا، اور ایک کو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے پہ چھوڑا۔ انہوں نے بڑا عجیب اور بڑا ایک عظیم فیصلہ کیا جس پہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول نے حضرت سعد بن معاذ کی تعریف کی۔
آپ نے فرمایا یا رسول اللہ یہودی، یہ بنو قریظہ کے یہودی جو ہیں یہ بڑے شاطر ہیں، یہ بڑی ہمارے خلاف سازشیں کرتے رہے، یا رسول اللہ ان سے ہم بچ نہیں سکتے۔ حالانکہ زمانے جاہلیت میں حضرت سعد ان کے بڑے قریبی دوست تھے، حضرت سعد اپنی قوم کے سردار تھے، مشہور تھے۔ حضور نے فرمایا ان یہودیوں کے لیے حضرت سعد فیصلہ کریں گے۔ ان کے دل میں امید پیدا ہوئی، یہودیوں کے دل میں، کہ سعد تو زمانے جاہلیت میں ہمارے دوست تھے، ہم پہ وہ ہمارے لیے نرم فیصلہ کریں گے۔ حضرت سعد جب آئے تو انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ یا رسول اللہ ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے بوڑھوں کو غلام بنا لیں، اور جو ان کے جنگجو ہیں اور جوان ہیں یا رسول اللہ ان کے سر قلم کر دیں۔ یہ آپ نے فیصلہ فرمایا۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اے اللہ سعد سے راضی ہو جا، اے اللہ سعد نے وہ فیصلہ کیا ہے جو میری بھی منشا تھی، اللہ تیری بھی مرضی تھی۔ یہ حضور نے فرمایا۔ وہ یہودی سرکار نے عیسائیوں کو مدینہ شریف سے اپنی زندگی میں نہیں نکالا، مشرکوں کو نہیں نکالا، بت پرستوں کو نہیں نکالا، آپ نے سب سے پہلا اقدام یہودیوں کا کیا، یہودیوں کو نکالا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنی امت کو ارشاد فرمایا، کچھ یہودی تو میں نے اپنی زندگی میں ختم کر دیے، نکال دیے، لیکن اے میرے امتیو اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، اور ایک روایت میں آیا کہ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب سے، پورا عرب کا جتنا جزیرہ ہے اس سے یہودیوں کو باہر نکال پھینکو، یہودیوں کو یہاں پہ نہیں چھوڑنا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو آپ نے جو باقی ماندہ خیبر اور اس کے ارد گرد جو یہودی پڑے ہوئے تھے، آپ نے ان کو بھی وہاں سے نکلنے پہ مجبور کر دیا۔ اس لیے آج کا جو اسرائیل ہے، آج کے یہودی ہیں، آج وہ یہی بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی نے ہمیں مدینہ سے نکالا تھا، پھر مسلمانوں کے خلیفہ عمر نے ہمیں جزیرۃ العرب سے نکال دیا، ہم دوبارہ جزیرۃ العرب بھی جائیں گے اور ہم دوبارہ مدینہ میں بھی داخل ہوں گے، ہمارا آبائی وطن وہی ہے۔ یہ اسرائیل کا قیام اگر آپ دیکھیں 1948 میں جب اسرائیل قائم ہوا، 1948 میں اسرائیل جب قائم ہوا تو انہوں نے گریٹر اسرائیل کا نام جو دیا، عظیم اسرائیل، ان کا منشا کیا تھا کہ ہم یہاں پہ عربوں کے درمیان میں رہ کر ہم کوشش کرتے کرتے تمام عربوں کو ساتھ ملائیں گے، ان کو خریدیں گے، ان کو فحاشی عریانی میں مبتلا کریں گے، جاتے جاتے ہم نے وہیں پہ جانا ہے جہاں سے ہمیں مسلمانوں کے نبی نے نکالا تھا۔ گریٹر اسرائیل کی تاریخ آپ پڑھ لیجئے، گریٹر اسرائیل کا نقشہ آپ دیکھ لیجئے، اور کچھ نہیں تو کم از کم گوگل پہ سرچ کر لیجئے، آپ کو گریٹر اسرائیل کا نقشہ آ جائے گا، اس میں یہ تمام عرب بشمول مدینہ منورہ یہ گریٹر اسرائیل کا حصہ ہے۔ یہ تو ایک بہانہ ہے کہ ہم نے مسجد اقصیٰ کے نیچے جو ہے وہ ہیکل سلیمانی ہم نے نکالنا ہے اور یہاں پہ ہم نے اپنا قبلہ درست کرنا ہے، یہ ایک بہانہ ہے۔ اصل ان کا مقصد اور منشا، اس لیے آپ اسرائیل کے جھنڈے پہ دیکھیں، درمیان میں اسٹار ہے، اوپر نیچے دو لکیریں ہیں، لکیریں کس بات کو ظاہر کرتی ہیں؟ عرب کا ایک حصہ اور دوسرا حصہ۔ مسلمانوں کے نبی نے کہہ دیا تھا کہ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، ان کو جزیرہ عرب سے نکال دو، ہم نکلنے والے نہیں، ہم دوبارہ آ گئے ہیں۔ مٹھی بھر اسرائیل کے چند لاکھ عوام ہے، اسرائیل کے غالباً 1 کروڑ بھی سارے نہیں بنتے، چند لاکھ اسرائیلی ہیں، لیکن تمام دنیا کے مسلمانوں کے ناک میں انہوں نے دم کیا ہوا ہے۔ یہ اتنے عظیم قسم کے سازشی لوگ ہیں، لیکن ہمارے حکمران ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، ہمارے اسلامی حکمران ان کو تسلیم کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تجارت بڑھانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیے ہمارے وہ مسلمان بھائی، چاہے وہ فلسطین میں ہیں، چاہے وہ کشمیر میں ہیں، چاہے دنیا کے دیگر حصے میں ہیں، کل قیامت کے دن ان کا ہاتھ ہوگا اور ہمارے حکمرانوں کا گریبان ہوگا۔ ہماری یہ ساری سیاسی تنظیمیں، میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ہماری یقیناً کسی نہ کسی سیاسی تنظیم کے ساتھ ایک دلی وابستگی ہوتی ہے۔ ہماری تمام سیاسی جماعتیں اس وقت بشمول مذہبی جماعتوں کے، مذہبی سیاسی جماعتیں جتنی ہیں، اپنے مفاد منوانے کے لیے حکومتوں پہ زبردستی بھی کرتے ہیں، حکومتوں کو مجبور کرتے ہیں، حکومتوں کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیتے ہیں اپنے مفادات کو پورا کرنے کے لیے۔ لیکن جب مسلمانوں کا مفاد آتا ہے اور اس قسم کا ظلم اور بربریت کا میدان گرم ہوتا ہے، کوئی سیاسی جماعت آگے نہیں آتی کہ اپنے حکمرانوں کو مجبور کرے، اپنی افواج کو مجبور کرے، اپنی عدالتوں کو مجبور کرے کہ وہ مسلمانوں کی مدد کریں۔ پوری دنیا میں یہی حال ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کم از کم ہم بطور عوام، اب ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں، ہمارے تو ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، دنیا کے قوانین، ملکی قوانین ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، لیکن کم از کم ہم اپنی آواز تو اٹھا سکتے ہیں، دنیا کے ہر فورم پہ ہم اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں، اور کچھ نہیں تو ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ تو کم از کم ہم نے
اپنے عبادات میں اپنے ان مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں، اور ان کے لیے ہم نے ہر پلیٹ فارم پہ آواز بھی اٹھانی ہے، ہم نے ہر جگہ ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے، ان کے حقوق کی بات بھی کرنی ہے، تاکہ کل قیامت کے دن کم از کم ہم جو ہے بری الذمہ ہوں۔ اور آخری حدیث حضور نے ارشاد فرمایا جاہدوا باموالکم وانفسکم والسنتکم، حضور نے فرمایا اپنے مالوں کے ساتھ بھی جہاد کرو، اپنا مال جہاد کے لیے مجاہدین کو پیش کرو، مسلمانوں کو بچانے کے لیے اپنے مال بھی پیش کرو، وانفسکم جہاں موقع ہو خود جاؤ، اپنی جانیں قربان کر دو، اپنے لہو بہا دو، اپنے خون بہاؤ، مسلمانوں کی حفاظت کرو۔ حضور نے فرمایا اگر یہ دونوں ممکن نہ ہو بالسنتکم تو کم از کم اپنی زبانوں سے ہی جہاد کر لیا کرو۔ اور زبان کا جہاد کیا ہے؟ دو قسم کے جہاد ہیں، مسلمانوں کی حمایت کرو، ہر جگہ ان کے لیے آواز اٹھاؤ، یہ زبان کا جہاد ہے، اور جب بھی موقع ہو مسلمانوں کے لیے دعا اور ان ظالموں کے لیے بد دعا کرنا، یہ بھی جو ہے لسانی جہاد ہے۔ تو حضور نے فرمایا ان تینوں میں سے کوئی ایک جہاد تو کرو، یا اپنی جانوں کو پیش کرو، اپنے مال پیش کرو، نہ ہو تو کم از کم مسلمانوں کے لیے دعا، کافروں کے لیے بد دعا تو کر دیا کرو، ان کے حق میں آواز اٹھاؤ، تو تب بھی تمہارا نام کل قیامت کے دن مجاہدین کی لسٹ میں آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔